10واں باب ان پر افسوس جو بے انصافی سے فیصلے کرتے ہیں اور ان پر جو ظلم کی روح بکاریں لکھتے ہیں، تاکہ مسکینوں کو عدالت سے محروم کریں اور جو میرے لوگوں میں محتاج ہیں ان کا حق چھین لیں اور بیواؤں کو لوٹیں اور یتیم ان کا شکار ہوں۔ سو تم مطالبے کے دن اور اس خرابی کے دن جو دور سے آئے گی کیا کرو گے؟ تم کمک کے لیے کس کے پاس دوڑو گے؟ اور تم اپنی شوکت کہاں رکھ چھوڑو گے؟ وہ قیدیوں میں گھسیں گے اور مقتولوں کے نیچے چھپیں گے، باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑھا ہوا ہے۔ شاہ اسور خدا کا اعلی کار ہے۔ اسور یعنی میرے قہر کے عصا پر افسوس، جو لٹ اس کے ہاتھ میں ہے سو میرے قہر کا ہتھیار ہے۔ میں اسے ایک ریاکار قوم پر بھیجوں گا اور ان لوگوں کی مخالفت میں جن پر میرا قہر ہے میں اسے حکم قطعی دوں گا کہ مال لوٹے اور غنیمت لے لے اور ان کو بازاروں کی کیچڑ کی مانند لتاڑے، لیکن اس کا یہ خیال نہیں ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش نہیں کہ ایسا کرے، بلکہ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ قتل کرے اور بہت سی قوموں کو کاٹ ڈالے، کیونکہ وہ کہتا ہے کیا میرے امراء سب کے سب بادشاہ نہیں؟ کیا کلنو کرکمیز کی مانند نہیں ہے اور حمات ارفاد کی مانند نہیں اور سامریا دمشق کی مانند نہیں ہے؟ جس طرح میرے ہاتھ نے بتوں کی مملکتیں حاصل کی جن کی کھودی ہوئی مورتیں یروشلیم اور سامریا کی مورتوں سے کہیں بہتر تھیں، کیا جیسا میں نے سامریا سے اور اس کے بتوں سے کیا ویسا ہی یروشلیم اور اس کے بتوں سے نہ کروں گا؟ لیکن یوں ہوگا کہ جب خداوند کوہ سیون پر اور یروشلیم میں اپنا سب کام کر چکے گا، تب وہ فرماتا ہے میں شاہ اسور کو اس کے گستاخ دل کے سمرا کی اور اس کی بلند نظری اور گھمنڈ کی سزا دوں گا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے زور بازو سے اور اپنی دانش سے یہ کیا ہے، کیونکہ میں دانش مند ہوں۔ ہاں، میں نے قوموں کی حدود کو سرکا دیا اور ان کے خزانے لوٹ لیے، اور میں نے جنگی مرد کی مانند تخت نشینوں کو اتار دیا، اور میرے ہاتھ نے لوگوں کی دولت کو گھونسلے کی طرح پایا، اور جیسے کوئی ان انڈوں کو جو متروک پڑے ہوں سمیٹ لے، ویسے ہی میں ساری زمین پر قابض ہوا، اور کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ پر ہلائے یا چونچ کھولے یا چہچہائے۔ کیا کلہاڑا اس کے روبرو جو اس سے کاٹتا ہے لافزنی کرے گا؟ کیا ارہ کش کے سامنے شیخی مارے گا؟ گویا عصا اپنے اٹھانے والے کو حرکت دیتا ہے اور چھڑی آدمی کو اٹھاتی ہے۔ اس سبب سے خداوند رب الافواج اس کے فربا جوانوں پر لاغری بھیجے گا اور اس کی شوکت کے نیچے ایک سوزش آگ کی سوزش کی مانند بھڑکائے گا، بلکہ اسرائیل کا نور ہی آگ بن جائے گا اور اس کا قدوس ایک شعلہ ہوگا، اور وہ اس کے خس و خار کو ایک دن میں جلا کر بھسم کر دے گا، اور اس کے بن اور باغ کی خوشنمائی کو بالکل نیست و نابود کر دے گا، اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی مریض جو غش کھائے، اور اس کے باغ کے درخت ایسے تھوڑے باقی بچیں گے کہ ایک لڑکا بھی ان کو گن کر لکھ لے۔ بقیہ وطن واپس آئیں گے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے باقی رہ جائیں گے اور یعقوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے، اس پر جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے، بلکہ خداوند اسرائیل کے قدوس پر سچے دل سے توکل کریں گے۔ ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدا قادر کی طرف پھرے گا، کیونکہ اے اسرائیل اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی مانند ہوں تو بھی ان میں کا صرف ایک بقیہ واپس آئے گا، اور بربادی
پورے عدل سے مقرر ہو چکی ہے، کیونکہ خداوند رب الافواج مقررہ بربادی تمام روئے زمین پر ظاہر کرے گا۔ خداوند اسور کو سزا دے گا۔ لیکن خداوند رب الافواج فرماتا ہے، اے میرے لوگو جو سیون میں بستے ہو، اسور سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تم کو لٹ سے مارے اور مصر کی طرح تم پر اپنا عصا اٹھائے، لیکن تھوڑی ہی دیر ہے کہ جوش و خروش موقوف ہوگا اور ان کی ہلاکت سے میرے قہر کی تسکین ہوگی، کیونکہ رب الافواج مدیان کی خون ریزی کے مطابق جو اوریب کی چٹان پر ہوئی اس پر ایک کوڑا اٹھائے گا، اس کا عصا سمندر پر ہوگا، ہاں وہ اسے مصر کی طرح اٹھائے گا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ حملہ آور حملہ کرتا ہے، وہ ایات میں آیا ہے، مجرون میں سے ہو کر گزر گیا، اس نے اپنا اسباب مکماس میں رکھا ہے۔ وہ گھاٹی سے پار گئے، انہوں نے جبا میں رات کاٹی، راما ہراسان ہے، جبائے سول بھاگ نکلا ہے۔ آئے جلیم کی بیٹی چیخ مار، آئے مسکین انتوت اپنی آواز لائس کو سنا۔ مدمینہ چل نکلا، جیبیم کے رہنے والے نکل بھاگے۔ وہ آج کے دن نوب میں خیمہ زن ہوگا، تب وہ دختر سیون کے پہاڑ یعنی کوہ یروشلیم پر ہاتھ اٹھا کر دھمکائے گا۔ دیکھو، خداوند رب الافواج ہیبت ناک طور سے مار کر شاخوں کو چھانٹ ڈالے گا، قاداور کاٹ ڈالے جائیں گے اور بلند پست کیے جائیں گے، اور وہ جنگل کی گنجان جھاڑیوں کو لوہے سے کاٹ ڈالے گا، اور لبنان ایک زبردست کے ہاتھ سے گر جائے گا۔